دو بھائی، ایک کنوارا ایک شادی شدہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھیتی کیا، دھان کی کھیتی ہو گئی، بوجھا بوجھا کر کے 50 بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ اب ایک بھائی اپنے گھر میں آیا، دوسرا بھائی اپنے گھر میں آیا، خیال آیا یار تم تو کنوارے ہو، تم کو بیوی بال بچہ نہیں، چھوٹا خرچہ ہے، تمہارے بھائی کو تو بیوی بال بچہ ہے، لمبا خرچہ تھا، برابر برابر پر ہی بانٹنا چاہیے تھا، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جیسے ہی اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھلا سوچا، اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی، وہ اپنے بھائی کے لیے بھلا سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا یار تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیے، تم نے تو شادی کر لی ہے، گھر آباد ہو چکا ہے، اس کو ابھی شادی کرنی ہے، لمبا خرچہ ہے، تم کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے۔ اب دیکھیے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے کیسے رنگ پکڑتا ہے۔ بڑا بھائی سوچا کہ رات کا جب اندھیرا ہوگا چھپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس بھائی کا ارادہ ہوا کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نفحۃ الادب مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے ارادے سے اپنے اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے۔ وہ حصہ پلٹ کر کے اس دوسری طرف آ رہا ہے، یہ جب اپنا حصہ ادھر ڈال رہا تو وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ جب قریب سے آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو پتا چلا میرا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ کم کر رہا تھا۔ یہ جب دیکھ رہا قریب سے آ کر کے یہ میرا بھائی ہے، میرا حصہ بڑھا رہا تھا، اپنا حصہ کم کر رہا تھا، تو فیصلہ لیا کہ آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا، جب دل اور ایک اور نیک ہے تو چولہا الگ آج کے بعد سے نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دودھ پینے والا بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کرے، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، بدن میں پیشاب نہیں لگا، تو کپڑا پاک کرنا بالکل آسان، ایک مٹھی پانی لیا، 2 مٹھی پانی لیا، گار لیا، جھاڑ لیا، کپڑا مکمل پاک ہو گیا۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے، 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ پالن حقانی نے کہا بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل۔ اسی طرح پالن حقانی نے کہا بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانا ضروری، بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب بیٹے سے 4 گنی تعلیم آپ بیٹی کو دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی، یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر بیوی بنے گی، یہی بیٹی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، یہی بیٹی 1 نمبر آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ ایران سے مصر آیا درے ابلک کسے کمدیدہ بود، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جمعہ کا دن آیا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نہا دھو کر کے آنکھ میں سرما لگا رہی تھی، ممیرا سرما جب پڑپڑا کر کے لگا، آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹپکا، اس نے فوراً جوڑا لگا دیا، مگر اشکے بتانے سرمے آلود، وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے سرمے کا لگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اب یہ مصرا پہنچ گیا ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہاں سے خط لکھا
کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، میرے سوال کا جواب دیا، اس کو ایران بھیجو، میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے سے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب باپ نے بیٹی کے سامنے خط رکھا، بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی کا فیصلہ سنی، اللہ سب کو ایسے ہی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی، وہ مجھ کو گود پہ بٹھائے گا، گلے لگائے گا، ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دے گا۔ وہ اجنبی مرد ہے، میں اجنبی عورت ہوں، میرے پردے کا جنازہ اٹھ جائے گا، مجھ کو دنیا ملے گی، خدا رسول ناراض ہو جائیں گے، ایسی دنیا پر میں لات مار سکتی ہوں، انعام لینے کے لیے جا نہیں سکتی۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں بہن آئی ہے، فریاد کر رہی ہے میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے، تینوں کو چھوڑ دو، میرا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرا بھائی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا 1 کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کس کو حوالے کرتے ہو، کس کو چھوڑاتے ہو۔ اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسی عورت ہے، اس نے بھائی کو بچایا، بیٹے کو نہیں بچایا، اس نے باپ کو، اپنے شوہر کو نہیں بچایا، اپنے بھائی کو بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کے بعد اپنی بہن پر ستم نہیں ڈھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اس بہن نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں بچایا، میں نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو اس لیے بچایا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوگا، مجھ کو بیٹا بھی دے دے گا، لیکن ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔